بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات پر منحصر ہے کہ رمضان کے آنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں ایک انتہائی اہم، اعلیٰ اور عظیم مہینہ ہے جس کے فضائل اور مناقب میں کثیر تعداد میں احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی رمضان المبارک کی فضیلتیں آئی ہیں۔ رمضان المبارک وہ خاص مہینہ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مبارک بھی کہا ہے، مقدس بھی کہا ہے، رحمت والا بھی کہا ہے۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو مقدس ہے، تقدس والا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو رحم والا ہے۔ اور یہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ رجب میں اور شعبان میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ اور یہ رمضان المبارک ہی وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً کہا ہے کہ مومنوں پر رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے اور منافقوں پر رمضان سے برا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں پر سب مہینوں میں سب سے زیادہ بہترین مہینہ قرار دیا ہے۔ سامعین، اب چونکہ رمضان بالکل آنے ہی والا ہے، تقریباً آ ہی گیا ہے، تو اپنے سے ساری غفلتوں کو ہٹا کر ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ یہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے دعا اور مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لو اور مزین ہو جاؤ تاکہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت تک پہنچ کر وہ آرام کر سکیں۔ اور پانچواں یہ کہ اس کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ ہمارے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اندازہ کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت سکھائی ہے آپ کو۔ اہمیت سکھانے کے لیے کتنی بڑی بات بتائی ہے امت کو کہ رمضان میں مسلمانوں کو وہ عظیم انعام عطا فرمائے ہیں جو دیگر نبیوں پر بھی نہیں عطا فرمائے گئے۔ ارے مسلمانوں، ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور اللہ نے ہمیں رمضان میں اتنے بڑے انعامات عطا فرمائے۔
اسی طرح اندازہ کریں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو عام مہینوں کی طرح نہیں آتا، بلکہ اس کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور تمام سرکش جن اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور ندا دینے والا یعنی پکارنے والا کہتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آ خیر کی طرف، اور اے برائی تلاش کرنے والے برائی سے باز آ جا۔ اور جو ایسا کر لیتا ہے یعنی خیر کی طرف آ جاتا ہے اور برائی سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ذرا غور سے سنیں کہ آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے اپنی امت سے، صحابہ کرام سے فرمایا، اگر اس کی مغفرت اس مہینے میں بھی نہ ہو سکی پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ اسی طرح لوگوں اندازہ کریں کہ ہمیں علم نہیں مگر رمضان کتنی عظمتوں والا، کتنی وسعتوں والا، کتنی برکتوں والا، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو اگر رمضان کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ ذرا اندازہ کریں لوگوں کہ رمضان میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی وسعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں نظر آ جائے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو۔ تو لوگوں یہ جو ایک مہینے کا آتا ہے، چند دنوں کا رمضان آتا ہے، اس کی قدر کر لیں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو محرومی میں نہ گزاریں، اس میں غفلت میں نہ پڑے رہیں بلکہ بیدار ہو جائیں، خواب غفلت سے اٹھ جائیں، اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور جو پورا سال غفلتوں میں پڑے رہے اس مہینے اس کی توبہ بھی کر لیں اور ازالہ بھی کر لیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو مومن اس میں قوت حاصل کر کے عبادات کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ مومنوں کے عیب اور ان کی غفلتیں نکالنے کی تیاری کرتا ہے۔ ارے مسلمانوں ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس صف میں رکھا ہوا ہے کہ ہم مومن بن کر عبادتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، عبادتوں کی تیاری کر رہے ہیں، یا مسلمان بھائیوں کے عیب نکالنے ہی کی طرف لگے ہوئے ہیں اور غفلتوں ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور رمضان کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اور لوگوں اگر ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم رمضان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، رمضان کے آنے کی کوئی خاص تیاری نہیں کر رہے، تو سوچ لیں کہ ہم نے خود کو مومن میں رکھا ہوا ہے یا منافقوں میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم ممبر کے پاس آ گئے، جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا درجہ چڑھے تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی
جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ ارے مسلمانوں، ذرا اندازہ کریں، ذرا ہوش میں آئیں اور اہمیت دیں ان باتوں کو، اور ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی رحمت کا نمونہ بنی رہی کہ لوگوں نے آپ کو جتنا ستایا آپ ان کے ساتھ رحمت سے پیش آئے، کرم سے پیش آئے، معافی سے پیش آئے۔ اور کئی موقع ایسے آئے کہ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں جو آپ کو ستاتے ہیں۔ حضور نے پھر بھی بد دعا نہ کی بلکہ ہمیشہ دعائیں فرمائیں۔ مگر یہاں یہ تین جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی اور آمین کہا۔ اور لوگوں، انبیاء کی دعا کا یہ اصول ہے کہ انبیاء کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص بدقسمت ہو گیا جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا، حضور نے فرمایا آمین۔ تو لوگوں، اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس میں اللہ تعالی عام مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش کے پروانے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ بندے اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اللہ کی طرف آئیں تو عبادتوں میں سر جھکائیں تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی بات مانگیں تو جب بندے اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ مگر اگر بندہ اتنے عظیم مہینے کو پا کر بھی غفلت میں رہے تو حضور نے اس کی بدقسمتی پر مہر لگا دی ہے آمین کہہ کر کہ جو رمضان کو پا لے مگر پھر بھی غفلتوں میں رہے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا۔ اور مسلمانوں، ساتھیوں جو سن رہے ہیں، ذرا اندازہ کریں کہ رمضان وہ عظیم برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں وہ عظمتیں مسلمانوں کو عطا کی گئی ہیں جو مسلمانوں سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئیں۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ ہمیں حضور کے وسیلے سے اتنی خیر کثیر، اتنی عظمتیں اور اتنے انعامات عطا ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم غفلتوں میں ضائع کر دیں اتنے عظیم ایام کو، تو سوچیں ہماری کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ تو لوگوں، اٹھ جائیں، اپنی غفلتوں سے نکل آئیں، اور یہ چند دن 29 یا 30 دن ہوتے ہیں پورے سال میں، اگر آپ ان کی قدر کر لیں گے تو پورا سال خیر میں رہیں گے، امن میں رہیں گے، اور پوری زندگی کی غفلتوں کو پردہ ڈال کے اس میں اللہ بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ان 29-30 دنوں میں عمل خیر کرنے والوں کے لیے پورے سال ہی بہترین رہتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ تو دوستو، ان چند دنوں میں صرف 29-30 دنوں کی محنت سے
پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے رمضان کی برکت سے۔ تو لوگوں اس رمضان کی قدر کریں، اس رمضان کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں کہ جو کسی امت کو عطا نہ ہوا بلکہ امت محمدیہ کو تمام فضیلتوں اور عظمتوں کے ساتھ عطا ہوا ہے۔ تو لوگوں اس میں اٹھ جائیں، جتنا ممکن ہو عمل خیر کریں، عبادات کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، حضور پہ درود پاک پڑھیں، حضور کا وسیلہ پیش کریں، حضور ہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشش و مغفرت فرما دے گا کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں انعامات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔